بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری LLB کی ڈگری جعلی ہونے پر نااہل قرار، عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا گیا۔ وزارت قانون کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی ہدایت۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ کا متفقہ تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ قرار دیا، متعدد مواقع دینے کے باوجود طارق محمود جہانگیری اپنا جواب اور تعلیمی اسناد پیش کرنے میں ناکام رہے۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نہیں رہ سکتے۔ بطور جج تقرری اور ترقی غیر قانونی اختیار کے تحت کی گئی۔ عدالت نے دیگر زیر التوا متفرق درخواستیں بھی نمٹا دی۔ رپورٹ کریں گے شہزاد علی۔ جعلی ڈگری کیس میں جسٹس طارق جہانگیری نااہل، بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ تقرری غیر قانونی قرار۔ طارق جہانگیری فوری طور پر عہدے سے فارغ، ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے وزارت قانون کو حکم جاری۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں ڈویژن بینچ کے 3 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں قرار دیا گیا کہ طارق محمود جہانگیری ایڈیشنل جج مقرر ہوتے وقت اور مستقل جج بنتے وقت قابل قبول LLB ڈگری کے حامل نہیں تھے۔ جب وہ وکیل بننے کے ہی اہل نہیں تھے تو جج بننے کے اہل بھی نہیں ہو سکتے۔ ان کی تقرری اور ترقی غیر قانونی اختیار کے تحت کی گئی۔ طارق جہانگیری اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے عہدے پر فائز نہیں رہ سکتے۔ دوران سماعت رجسٹرار جامعہ کراچی نے متعلقہ ریکارڈ عدالت میں پیش کیا اور بتایا کہ جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری حتمی طور پر کینسل کر دی گئی ہے۔ افغانستان دہشت گردی کا گڑھ، پاکستان کا موقف سچ ثابت ہو گیا۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے افغان سرزمین کے دہشت گردی میں استعمال ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ اپنی رپورٹ میں کہا افغانستان میں موجود دہشت گرد گروپ دیگر ممالک کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ القاعدہ کے طالبان کے ساتھ قریبی رابطے ہیں۔ فتنہ الخوارج کو لاجسٹک اور آپریشنل مدد ملتی رہی ہے۔ حملوں کے نتیجے میں سرحد پار متعدد ہلاکتیں ہوئیں۔ سینئر طالبان قیادت پاکستان سے تعلقات میں خلل ڈال رہی ہے۔ افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کا دعویٰ مسترد۔ افغان طالبان کے جھوٹ کا پردہ چاک۔ سلامتی کونسل کی رپورٹ سے پاکستان کا موقف سچ ثابت ہو گیا۔ سلامتی کونسل نے افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کی موجودگی کی تصدیق کرتے ہوئے اسے دیگر ممالک کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ سلامتی کونسل کی مانیٹرنگ ٹیم نے اپنی رپورٹ میں لکھا، کچھ سینئر افغان طالبان غیر ضروری طور پر پاکستان کے ساتھ تعلقات میں خلل ڈال رہے ہیں۔ فتنہ الخوارج کو افغان طالبان سے لاجسٹک اور آپریشنل مدد ملتی رہی ہے۔ دہشت گرد گروہوں کی ایک حد کے لیے اجازت دینے والا ماحول برقرار ہے۔ القاعدہ طالبان کے ساتھ قریبی روابط رکھتی ہے۔ حملوں کے نتیجے میں سرحد پار متعدد ہلاکتیں ہوئیں۔ رپورٹ کے مطابق متعدد رکن ممالک نے اطلاع دی ہے کہ داعش خراسان، کالعدم TTP، القاعدہ، ترکستان اسلامی پارٹی، جماعت انصار اللہ اور دیگر گروہ افغانستان میں سرگرم ہیں اور بعض بیرونی حملوں کی منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں سب سے بڑا علاقائی خطرہ TTP کو قرار دیا گیا ہے، جو افغان پناہ گاہوں سے کارروائیاں کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ TTP نے 2025 میں پاکستان میں 600 سے زائد حملے کیے، جن میں سے کئی پیچیدہ نوعیت کے تھے اور زیادہ تر خودکش حملہ آور افغان شہری تھے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی چیف آف ڈیفنس فورسز کے دورہ واشنگٹن سے متعلق برطانوی خبررساں ایجنسی کی خبر کی تردید۔ واضح کیا کہ حکومت سرکاری دوروں کا باضابطہ طور پر اعلان کرتی ہے۔ بھارت میں مسلمان خاتون ڈاکٹر کا نقاب اتارنے پر وزیر اعلیٰ بہار کی شدید مذمت۔ طاہر اندرابی نے دریائے چناب میں بغیر اطلاع پانی چھوڑنے کو بھارت کی آبی دہشت گردی قرار دیا۔ پاکستان نے چیف آف ڈیفنس فورسز کے دورہ واشنگٹن سے متعلق برطانوی نیوز ایجنسی رائٹرز کی خبر کو غلط قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، CDF کے کسی دورے کی منصوبہ بندی یا حتمی فیصلے سے متعلق کوئی مصدقہ معلومات موجود نہیں۔ اعلیٰ شخصیات کے سرکاری دوروں کا حکومت پاکستان باضابطہ اعلان کرتی ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ میں طاہر اندرابی نے بتایا 7 دسمبر سے بھارت کی آبی جارحیت جاری ہے۔ The international community must take notice. Pakistan will not compromise on existential water rights of the people of our country. ترجمان نے بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے مسلمان لیڈی ڈاکٹر کا نقاب کھینچنے کی سخت مذمت کی۔ We urge all responsible stakeholders and the Indian government to recognize the seriousness of this incident and to reaffirm their commitment to the protection and minority rights. افغانستان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کی رپورٹ کے حوالے سے ترجمان کا کہنا تھا، اس سے پاکستان کے طالبان حکومت سے متعلق خدشات اور افغانستان میں متعدد دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی ہے۔ فتنہ الخارج، فتنہ الہندوستان سمیت دیگر دہشت گرد عناصر کو قابل حکومت سے وظائف ملنے کی باضابطہ رپورٹس موجود ہیں۔ ایران میں ہونے والی حالیہ میٹنگ میں TTP کا معاملہ زیر بحث آیا تھا۔
بعض صوبے اپنی نااہلی اور کرپشن چھپانے کے لیے کہتے ہیں پنجاب کے پاس بہت پیسہ ہے، عوام بھوکے مر رہے ہیں اور انہیں جیلوں کے باہر دھرنے دینے سے فرصت نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لودھرا میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا پنجاب کا پیسہ پنجاب کے عوام پر لگتا ہے۔ سی سی ڈی نے وہ کام کر کے دکھایا ہے کہ آج پنجاب میں خواتین محفوظ ہیں، مرد وزرائے اعلیٰ بھی جو امن قائم نہ کر سکے وہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ نے کر دکھایا۔ جو صوبے یہ بات کرتے ہیں کہ پنجاب کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ اپنی نااہلی، اپنی نالائکی اور اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے بڑے آرام سے زبان ہلا کے یہ کہہ دیتے کہ پنجاب جو ہے وہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے۔ ہر کسی کے پاس این ایف سی کے تحت اپنے اپنے حصے کا بہت زیادہ پیسہ ہے۔ ہاں پنجاب کے پاس جو پیسہ ہے وہ پنجاب کے عوام پہ ہی لگتا ہے۔ آپ لوگوں کو پروٹوکول سے فرصت نہیں ہے، آپ لوگوں کو جیلوں کے بعد دھرنے دینے سے فرصت نہیں ہے، عوام مر رہی ہے بھوکی۔ جب کام ہوگا نا تو کام خود بولے گا، لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کی، آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کام خود اپنا دفاع کرتا ہے۔ جو سی سی ڈی نے پنجاب کو جرائم سے پاک کیا ہے، خواتین کے لیے آج پنجاب ایک محفوظ جگہ ہے۔ وہ لا اینڈ آرڈر جو مرد چیف منسٹر نہیں کر سکے، آپ کی ایک لیڈی چیف منسٹر نے، ایک خاتون چیف منسٹر نے کر کے دکھا دیا۔ پنجاب میں آپ کو اب کوئی مافیا نظر نہیں آئے گا۔ 2026 کو پنجاب کے نوجوانوں کا سال مقرر کرتی ہوں، وہ کام ہوں گے کہ دنیا دنگ رہ جائے گی، لیکن بدلے میں میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ کبھی اپنی دھرتی ماں پر اب پاکستان پہ آنچ نہیں آنے دو گے، کبھی کسی ایسی سیاسی تحریک کا ایندھن نہیں بنو گے جو آپ کے ملک کے اوپر حملہ کرے۔ صدر آئی پی پی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے انتظامی امور میں بہتری کے لیے نئے صوبوں کا قیام ناگزیر قرار دے دیا ہے۔ کہا عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے زیادہ صوبے بن جائیں تو اعتراض کیا ہے۔ لاہور میں کرسمس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا اپنی کرسی کی فکر چھوڑیں، عوام پر رحم کریں، ہائی کورٹ قریب ہوگی تو لوگوں کی داد رسی جلد ہوگی، پرانے صوبوں کے نام کے ساتھ ہی شمالی اور جنوبی لکھا جائے۔ نئے صوبوں کی حمایت پر ایم کیو ایم کا شکریہ ادا کیا۔ انتظامی امور کو بہتر کرنے کے لیے نئے صوبے بنائے جائیں تاکہ لوگوں کے مسائل کا حل ان کے قریب ممکن ہو۔ اگر سندھ کا نام تبدیل نہیں کرنا چاہتے مت کریں یار سندھ کا نام تبدیل، آپ پنجاب کا نام مت کریں تبدیل۔ ہم نہیں چاہتے پنجاب کا نام، ہم نہیں چاہتے سندھ کا نام تبدیل ہو، ہم نہیں چاہتے بلوچستان کا نام تبدیل ہو، لیکن جنوبی پنجاب میں کیا حرج ہے، جنوبی سندھ میں کیا حرج ہے، شمالی بلوچستان میں، جنوبی بلوچستان میں کیا حرج ہے؟ اگر لوگوں کو مسائل حل ہوں گے، کس کو تکلیف ہے اس میں؟ صرف ان لوگوں کو تکلیف ہے جو شاید سمجھتے ہیں کہ ایک صوبہ رہے گا تو ہماری اجارہ داری رہے گی۔ بھائی اپنی کرسی کی فکر نہ کرو، 80 سال ہونے لگے ہیں اس ملک میں، خدا کے لیے رحم کرو۔ بلوچستان کا ایریا دیکھیں، 1100 کلومیٹر دور سے لوگ چل کے تو کوئٹہ پہنچتے ہیں، 600 کلومیٹر سے کوئی آ رہا ہے راجن پور سے، لیا سے، رحیم یار خان سے، اس کو کتنی مشکلیں آتی ہوں گی۔ اسی طرح سندھ اگر ہائی کورٹ وہاں پہ ہوگی تو کیا لوگوں کی داد رسی ہوگی یا نہیں؟ اگر وہاں کا آئی جی ہوگا، وہاں کا چیف سیکرٹری ہوگا، وہاں پہ سیکریٹریٹ ہوگا تو لوگ زیادہ اپنے مسائل جو ہے وہ آسانی سے حل کر سکیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ایم کیو ایم کے دوستوں کا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے نئے صوبے بننے چاہیے اور ہم باقی جماعتوں کے پاس بھی جائیں گے۔ 9 مئی واقعات اور آرمی چیف کی تعیناتی روکنے کے لیے جو لانگ مارچ کیا گیا، ان دونوں واقعات کے مماد فیض حمید تھے۔ فوج کے اندر بھی معاملات خراب کرنے کی سازش کی گئی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا کیس میں مزید ثبوت سامنے آئے تو فیض حمید، بانی پی ٹی آئی اور دیگر رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ چل سکتا ہے۔ وہ لانگ مارچ ہوا تھا آرمی چیف کی تعیناتی کو روکنے کے لیے، اور جو 9 مئی کا واقعہ ہے شنید یہ ہے، اور جو ہے وہ یعنی اس بارے میں کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ محسوس ہوتی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید صاحب ان دونوں واقعات کے آرکیٹیکٹ تھے، اور ان دونوں واقعات میں آرمی کے اندر، ادارے کے اندر بھی جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ بگاڑنے کی جو ہے وہ سازش کی گئی۔ اور اگر ایسا ہوا ہے تو پھر یہ تو بہت بڑا جرم ہے، تو پھر وہ فیض کے اوپر بغاوت کا کیس بھی بنے گا۔ فردر اس میں جو ایویڈنس سامنے آتی ہے تو اس سے اگر یہ بات جو میں نے عرض کی ہے یہ ثابت ہوتی ہے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے، پھر یہ بغاوت کا کیس ہے۔ جی بغاوت کا کیس ہے، اور اس میں فیض حمید صاحب اگر انوالو ہیں تو پھر انہوں نے کسی کے ساتھ مل کے کی ہے نا، اکیلے تو کوئی آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو پھر عمران کے اوپر بھی وہ مقدمہ بنے؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے علاوہ
PTI के कुछ और लोग भी शामिल हुए। भारत डोपिंग फहरिस्त में एक बार फिर सरे फहरिस्त वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के मुताबिक 2024 में भारत के 260 खिलाड़ियों के टेस्ट मुस्बत आए। सबसे ज्यादा 76 केसेस एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग में 43 और रेसलिंग में 29 मुस्बत आए। फ्रांस 91 मुस्बत केसेस के साथ दूसरे और इटली 85 केसेस के साथ तीसरे नंबर पर रहा। 2022 और 23 में भी भारत डोपिंग के हवाले से आलमी फहरिस्त में सरे फहरिस्त रहा था।